نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو شفاعت ہوگی یہ خاص مومنین کے لیے ہے، اللہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو شفاعت ہے وہ مومنین کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مومنین کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، اللہ، فرمایا میری جو شفاعت ہے وہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اللہ، ارے کیا بات! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک شعر یاد آیا، کمال کا شعر ہے۔ کیا بات! فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا بات! قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور اس میں یعنی اعلیٰ یوں حضرت سمجھیے، نے کلام بھی واہ واہ کر کے کیا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، کمال کی حدیث۔ کیا بات! نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا، کیا بات! مجھے اختیار دیا گیا کس چیز کا؟ شفاعت کا، اللہ، یا پھر یہ کہ میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اللہ، اللہ، وجہ فرمایا اس لیے کہ یہ کامل اور بہت زیادہ کام دینے والی ہے۔ کیا بات! اور پھر ارشاد فرمایا ترونہا للمتقین، کیا سمجھتے ہو کہ یہ متقین کے لیے ہے؟ اللہ، نہیں نہیں، لیکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، فرمایا کہ یہ تو گناہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے، جو گناہوں میں آلودہ ہو چکے ہوں گے، یہ ان کے لیے۔ کیا بات! کیا یعنی بات! سرکار علیہ السلام کی شفاعت گناہگاروں کے لیے۔ سبحان اچھا، اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے افراد کی ہوگی؟ اللہ، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 347، سرکار نے فرمایا میں شفاعت کروں گا ان اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، فرمایا قیامت کے دن میں زمین کے درختوں، پتھروں اور زمین کے ذرات، ریت کے ذرات، ان سے بھی زیادہ افراد کی شفاعت کروں گا۔ کیا پیاری حدیث پاک سنا دی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت، اب یوں کہے کہ ہم کہاں ان کو گن سکتے ہیں، ان ذرات کو، ان قطروں کو، اللہ اکبر۔